पैगंबर ने उनसे कहा कि उनकी यानी तालूत की बादशाही की निशानी ये है कि तुम्हारे पास वो संदूक आएगा जिसको फरिश्ते उठाए हुए होंगे। उसमें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तसल्ली बख्शने वाली चीज होगी और कुछ और चीजें भी होंगी जो मूसा और हारून छोड़ गए थे। अगर तुम ईमान रखते हो तो ये तुम्हारे लिए एक बड़ी निशानी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल गफ्फार, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एजीके रिएक्ट्स। अगर चैनल में पहली बार आए आपको गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, साथ में लगा बेल का बटन वो भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। आज जिस वीडियो का जिक्र करना है वो है ताबूत सकीना। ताबूत सकीना किस नबी को मिला, यानी कहाँ कब आया, क्या इसका यानी वो है पूरी हिस्ट्री है जो ताबूत सकीना में इतना यानी वो है वैल्यू रखता है। हर कौम इसके पीछे लगी हुई है, इसराइल और बाकी जितनी मुसलमान क़ुव्वतें हैं वो भी इस ताबूत सकीना की तरफ जा रहे हैं ढूंढने के लिए। तो ये क्या है ताबूत सकीना, चलते हैं इस वीडियो में देखते हैं ताबूत सकीना के बारे में। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मोमिनों के दिलों में सुकून और करार पैदा करने वाला एक ऐसा संदूक कि जिसकी ताकत का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। ये संदूक जिस कौम के पास होता उसके सामने बड़ी बड़ी ताकतवर कौमें हार मान लेती, और जिस कौम के पास भी ये संदूक रहा वो कौम दुनिया की फातेह कौम रही। ये ऐसा करामाती संदूक है कि जिसको हासिल करने के लिए आज भी दुनिया पागल हो रही है। खास करके यहूदी कौम जो कि आज दुनिया की सुपर पावर कौम होने के बावजूद इस संदूक को हासिल करना चाहती है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको उस संदूक के बारे में बताएंगे कि जिसका जिक्र कुरान पाक में ताबूत सकीना के नाम से मिलता है। ये ताबूत सकीना कहाँ से आया और इस ताबूत सकीना को किस चीज़ से बनाया गया, और सबसे पहले ये ताबूत सकीना किसको मिला। इस ताबूत के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ मौजूद है कि जिसको हासिल करने के लिए यहूदी आज पागल हो रहे हैं, और वो इस ताबूत को हासिल करने के लिए पूरी दुनिया को तबाह करने के लिए भी तैयार हैं। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि ये ताबूत आज कहाँ पर है, और आखिरकार ये ताबूत सकीना किसको मिलेगा। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया की इब्तिदा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से की। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से दुनिया में तशरीफ़ लाए तो इनके साथ अल्लाह तबारक व तआला ने और बहुत सारी चीज़ें उतारी। इन चीज़ों में एक ताबूत सकीना भी शामिल था जो सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अता किया गया। ताबूत सकीना का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक की सूरह बकरा की आयत नंबर 248 में किया है। ये ताबूत एक संदूक की शक्ल का था और ये जन्नती ताबूत था जिसको शमशाद की लकड़ी से बनाया गया था। इस ताबूत को ताबूत सकीना इस वजह से कहा जाता है कि इसके ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों और मोमिनीन के दिलों को सुकून और तसल्ली अता फरमाता था। लिहाजा इसी सुकून व करार की वजह से इसका नाम ताबूत सकीना रखा गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में ये ताबूत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इस्तेमाल में रहा। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त आया तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इस ताबूत को अपने बाद अपने बेटे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के सुपुर्द कर दिया, क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद मनसब नबूवत पर फाइज होने वाले इनके बेटे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम थे। लिहाजा इस वजह से ये ताबूत हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को दे दिया गया। प्यार दोस्तों, इस तरह हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के बाद जो भी मनसब नबूवत पर फाइज होता तो ये ताबूत अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से उसके सुपुर्द कर दिया जाता। इस तरह ये ताबूत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद अंबिया कराम से होते हुए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम तक पहुँचा, और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ही वो नबी हैं कि जिनकी नस्ल में से यहूदी नस्ल की इब्तिदा हुई। और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बाद ये ताबूत अंबिया कराम से होता हुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ पहुँचा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने कौम बनी इसराइल और फ़िरऔन की तरफ नबी बनाकर भेजा था, और इस तरह ये ताबूत सकीना कौम बनी इसराइल तक पहुँचा। जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को फ़िरऔन के जुल्म सितम से निजात अता फरमाई और ये कौम सहराए सीना में पहुँची और कई सालों तक वहाँ पर भटकती रही, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम के सुकून और करार के लिए इनको ताबूत सकीना अता फरमाया। उस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस मकाम पर
اپنی عبادت کے لیے ایک خیمہ تیار کیا اور اسی عبادت گاہ کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک خاص جگہ مقرر فرمائی جہاں پر تابوت سکینہ کو رکھا گیا۔ اس طرح جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ آیا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس مقام پر ایک عمارت تعمیر کروائی۔ اس عمارت کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ اس طرح ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا کام حضرت داؤد علیہ السلام سے شروع ہوا، جس کو آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے مکمل کروایا۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام اسی مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے جہاں پر تابوت سکینہ کو رکھا گیا۔ ہیکل سلیمانی کو جنات کی مدد سے بنایا گیا، جس کے اندر بیش قیمت پتھروں کا استعمال کیا گیا اور اس کی دیواریں سونے چاندی کی تختیوں کی تھیں۔ اس ہیکل سلیمانی میں جس مقام پر تابوت سکینہ کو رکھا گیا اس کا نام القدس تھا۔ پیار دوستو، اس طرح تابوت سکینہ ہزاروں سالوں تک یہودیوں اور قوم بنی اسرائیل کے پاس رہا۔ اس تابوت کو چونکہ بہت سارے انبیاء کرام سے نسبت تھی، لہٰذا اس وجہ سے یہ تابوت بہت زیادہ مقدس اور بابرکت تھا۔ پیار دوستو، اس تابوت میں ایسا کیا تھا کہ جس کی وجہ سے بنی اسرائیل کی قوم ہر جنگ میں فتح حاصل کرتی اور دشمنوں پر غالب آ جاتی۔ روایات میں آتا ہے کہ تابوت سکینہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والا ایک خاص تابوت تھا اور اس تابوت کے اندر بہت سارے انبیاء کرام کے تبرکات بھی موجود تھے، جیسا کہ لوح قرآنی اور تورات شریف کی تختیوں کے ٹکڑے اور حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا اور حضرت ہارون علیہ السلام کا قبہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور من و سلوہ اور اس کے علاوہ دیگر بہت سارے تبرکات جن کو انبیاء کرام سے نسبت تھی وہ اس صندوق کے اندر موجود تھے، لہٰذا اس وجہ سے یہ صندوق بہت ہی زیادہ بابرکت تھا۔ پیار دوستو، جب قوم بنی اسرائیل کفار کے بڑے بڑے لشکروں سے جنگ کرتی اور وہ لوگ تعداد میں ان سے زیادہ ہوتے، جن کے بڑے بڑے لشکروں کو دیکھ کر یہ قوم بنی اسرائیل ڈر جاتی اور ان کے دل کانپنے لگتے، تو اس وقت یہ لوگ تابوت سکینہ کو اپنے سامنے رکھتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے۔ اس دعا کے بعد اس تابوت سے ایسی برکتوں اور رحمتوں کا نزول ہوتا جس کی بدولت قوم بنی اسرائیل کے دل پہاڑ جیسے مضبوط ہو جاتے اور ان کے دلوں سے دشمن کا ڈر نکل جاتا اور یہ دشمن پر غالب آ جاتے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قوم بنی اسرائیل کے دلوں کو تابوت سکینہ کے ذریعے سکون اور قرار عطا فرماتا اور یہ قوم ہر میدان کو فتح کرتی۔ اگر اس قوم پر کوئی مصیبت یا پریشانی نازل ہوتی یا کوئی برا وقت آ جاتا تو یہ قوم تابوت سکینہ کو اپنے سامنے رکھ کر اس کا وسیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تابوت سکینہ کی برکت سے ان سے یہ مصیبت یا پریشانی دور کر دیتا اور اس طرح قوم بنی اسرائیل کی ہر دعا تابوت سکینہ کی برکت سے قبول ہوتی۔ پیار دوستو، جب تک تابوت سکینہ قوم بنی اسرائیل کے پاس رہا یہ قوم دوسری قوموں پر غالب رہی اور کوئی بھی ان کو شکست نہیں دے سکتا تھا۔ اس تابوت سکینہ کی وجہ سے قوم بنی اسرائیل کو پوری دنیا کے اندر ایسا عروج ملا کہ جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن یہودی اور قوم بنی اسرائیل ایسی بدبخت قوم تھی کہ جو بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں اور گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتی۔ اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء کرام کو بھیجا، لیکن یہ قوم ہر دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمان ثابت ہوئی۔ بلاخر جب یہ قوم اپنے گناہوں سے باز نہ آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب ان پر مسلط ہو گیا۔ اسی دوران قوم عمالقہ کے سرداروں نے قوم بنی اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ ان کافروں نے قوم بنی اسرائیل کا قتل عام کیا اور ان کی بستیوں کو اجاڑ دیا۔ اس طرح قوم عمالقہ نے یہودیوں کا قتل عام کیا اور ان کی عمارتوں کو جلا دیا اور تابوت سکینہ کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ اس طرح اس جنگ کے بعد قوم عمالقہ تابوت سکینہ کو اپنے ساتھ لے گئی اور قوم عمالقہ نے اس بابرکت صندوق کی بے حرمتی کی اور اس صندوق کو نجاست اور کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ اس طرح جب قوم عمالقہ نے تابوت سکینہ کی بے حرمتی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عمالقہ پر اپنا عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کو طرح طرح کی بیماریوں کے اندر مبتلا کر دیا، جس کے سبب قوم عمالقہ کے لوگ ہلاک ہونے لگے اور تڑپ تڑپ کر مرنے لگے۔ اس عذاب کے اندر قوم عمالقہ کے 5 بڑے بڑے شہر ختم ہو گئے۔ قوم عمالقہ کے وہ لوگ جو ابھی تک اس عذاب سے بچے ہوئے تھے، جب ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ ہم پر یہ عذاب تابوت سکینہ کی بے حرمتی کی وجہ سے نازل ہوا ہے، لہٰذا ان کافروں نے عذاب سے بچنے کے لیے اس تابوت سکینہ کو اٹھایا اور ایک بیل گاڑی پر لاد کر بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف روانہ کر دیا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تابوت سکینہ پر اپنے 4 فرشتوں کو مقرر کیا۔ یہ فرشتے تابوت سکینہ کو اٹھا کر اس دور کے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام کے پاس لے گئے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا۔ جیسے ہی یہ تابوت سکینہ قوم بنی اسرائیل کو دوبارہ سے ملا تو قوم بنی اسرائیل کا وقار دوبارہ سے لوٹ آیا
لیکن قوم بنی اسرائیل وہ بدبخت قوم تھی جو ہر نبی کے دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمان ہو جاتی تھی۔ لہٰذا اس بار بھی ایسا ہی ہوا کہ یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہو گئی اور کفر و شرک کرنے لگی۔ لہٰذا جب یہ قوم پھر کفر و شرک کے اندر مبتلا ہو گئی تو پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بھی ان پر نازل ہو گیا۔ لہٰذا ایک جابر اور ظالم بادشاہ جس کو دنیا بخت نصر کے نام سے جانتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر بن کر قوم بنی اسرائیل پر مسلط ہو گیا۔ چنانچہ بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کر دیا جہاں پر یہودی آباد تھے اور یہودیوں کو چن چن کر قتل کر دیا۔ جب بخت نصر نے یہودیوں پر حملہ کیا اور یہودیوں کے شہر کو تہس نہس کر دیا تو اس قتل و غارت کے اندر تابوت سکینہ کہیں غائب ہو گیا۔ لہٰذا اس جنگ کے بعد تابوت سکینہ کا کسی کو کچھ پتہ نہ چلا۔ لہٰذا یہودی قوم اس وقت سے لے کر آج تک اسی تابوت سکینہ کو تلاش کر رہی ہے۔ یہ یہودی قوم کسی بھی قیمت پر تابوت سکینہ کو دوبارہ سے حاصل کرنا چاہتی ہے تاکہ ان کو اپنا کھویا ہوا وقار دوبارہ حاصل ہو جائے اور وہ پوری دنیا پر قبضہ کر سکے۔ پیارے دوستو، تابوت سکینہ کہاں پر ہے اور یہ آخری دور میں آخر کس کو ملے گا؟ تو اس کے متعلق مختلف روایات ملتی ہیں۔ یہودیوں کے عقیدے کے مطابق تابوت سکینہ مسجد اقصیٰ کے نیچے دفن ہے، لہٰذا اسی وجہ سے یہودی آج کے دور میں مسجد اقصیٰ کو گرانا چاہتے ہیں اور اپنے مسیحا دجال کے آنے سے پہلے اس تابوت سکینہ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ بعض روایات کے مطابق تابوت سکینہ ایتھوپیا کے چرچ کے اندر موجود ہے، اور بعض لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ تابوت سکینہ عرب ممالک کے اندر موجود ہے، اور بعض روایات کے مطابق تابوت سکینہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے پاس ہے جو قرب قیامت میں اپنے ساتھ لے کر آئیں گے اور اس کے ذریعے یہودیوں پر فتح حاصل کریں گے۔ پیارے دوستو، حقیقت یہ ہے کہ تابوت سکینہ کہاں پر ہے اس کے متعلق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا تابوت سکینہ کے بارے میں پوری ہسٹری سنی۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی پلیز میرا چینل سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، ساتھ میں لگا بیل کا بٹن کو بھی پریس کیجیے تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم میں ملتا رہے۔ اپنا خیال رکھیے، جاتے جاتے کمنٹ سیکشن میں اچھا سا کمنٹس کر دیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔